کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ وقت میں پیچھے جا سکیں، کسی ایک لمحے کو بدل سکیں، کسی غلط فیصلے کو درست کر سکیں یا اپنے کسی پیارے سے دوبارہ مل سکیں، تو کیا آپ جائیں گے؟ وقت جو کبھی رکتا نہیں، جو ہمیں صرف ایک ہی سمت میں لے جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وقت واقعی ایک قید ہے یا انسان ایک دن اس قید کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائم ٹریول کے بارے میں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ صرف سائنس فکشن ہے یا پھر حقیقت بننے کے قریب ہے؟ وقت کیا ہے؟ عام طور پر ہم وقت کو گھڑی، دن، مہینے اور سالوں میں ناپتے ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ وقت کوئی سادہ چیز نہیں ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق وقت اور جگہ الگ الگ نہیں بلکہ ٹائم سپیس کا حصہ ہے، یعنی وقت ہر ایک جگہ ایک جیسا نہیں گزرتا۔ یہی پہلا دروازہ ہے ٹائم ٹریول کے تصور کا۔ مذہب اور وقت کا تصور۔ جب ہم ٹائم ٹریول کی بات کرتے ہیں تو صرف سائنس ہی نہیں، مذہب بھی وقت کے بارے میں حیران کن تصورات پیش کرتا ہے۔ اسلام میں وقت ایک عام شے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے اختیار میں ہے۔ واقعہ معراج، وقت کا سمٹ جانا۔ سب سے بڑا اور واضح واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت و جہنم کے مناظر دیکھے، اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا اور پھر اسی رات واپس مکہ تشریف لے آئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو بستر گرم تھا، پانی کا برتن ہل رہا تھا۔ یعنی اتنا عظیم سفر ہمارے حساب سے تو شاید ہزاروں سال کا ہو، لیکن زمینی وقت میں چند لمحوں میں مکمل ہو گیا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ وقت اللہ کے لیے ایک جیسا نہیں جیسا انسان کے لیے ہے۔ اصحاب کہف، وقت کا رک جانا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ وقت کے تصور کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ چند نوجوان اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک غار میں سو گئے اور وہاں 309 سال تک سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ ان کے لیے وقت تقریباً رکا رہا، جبکہ باہر کی دنیا میں صدیاں گزر چکی تھیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کو سست، تیز یا روک دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قرآن اور وقت کی نسبت۔ قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہو سکتا ہے، اور کہیں 50,000 سال کا ذکر بھی آتا ہے۔ یعنی وقت ایبسولوٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جدید سائنس آج مانتی ہے۔ انسان اور وقت۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ انسان وقت میں مداخلت کر سکتا ہے، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ وقت اللہ کے قوانین کے تابع ہے اور انسان ابھی ان قوانین کا مکمل علم نہیں رکھتا۔ ممکن ہے جو چیز آج ناممکن لگتی ہے وہ کل ممکن ہو، لیکن اللہ کی اجازت اور حدود کے اندر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ معراج اور اصحاب کہف کے واقعات یہ ثابت نہیں کرتے کہ انسان ٹائم ٹریول کر سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ثابت کرتے ہیں کہ وقت جامد نہیں اور اس کی حقیقت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ مستقبل میں سفر، کیا یہ ممکن ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ فیوچر میں ٹائم ٹریول ممکن ہے، اور وہ بھی نظریاتی نہیں بلکہ عملی طور پر۔ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خلا میں تیز رفتار سے سفر کرے اور زمین پر 10 سال گزر جائیں تو ممکن ہے اس شخص پر صرف 1 یا 2 سال گزرے ہوں۔ یہ تجربہ ٹوین پیراڈاکس کہلاتا ہے اور اسے سائنسی طور پر مانا جاتا ہے، یعنی ہم سب دراصل پہلے ہی مستقبل میں سفر کر رہے ہیں، بس رفتار بہت سست ہے۔ جہاں سائنس ماضی میں جانے پر پیراڈاکس میں پھنس جاتی ہے، وہیں قرآن ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ سناتا ہے۔ یہ ماضی میں جانا نہیں تھا بلکہ وقت کا رک جانا تھا، یعنی انسان ماضی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ وقت کو جیسے چاہے چلا سکتا ہے۔ ماضی میں جانا سب سے بڑا سوال۔ اب آتے ہیں اصل اور خطرناک سوال پر، کیا ماضی میں جانا ممکن ہے؟ یہاں سائنس رک جاتی ہے اور مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کی ملاقات سے پہلے انہیں روک دیں تو آپ خود کیسے پیدا ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں گرینڈ فادر پیراڈاکس۔ یہ تضاد سائنس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وقت کا دروازہ یعنی ورم ہولز۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ ورم ہولز یعنی خلا میں موجود شارٹ کٹس وقت میں سفر کا راستہ بن سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ورم ہول صرف نظریہ ہیں۔ انہیں کھلا رکھنے کے لیے نیگیٹو انرجی درکار ہے جو انسان کے پاس موجود نہیں، یعنی راستہ موجود ہے مگر چابی نہیں۔ ملٹی ورس تھیوری یعنی ہر فیصلہ ایک نئی دنیا۔ ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ماضی میں جا کر آپ کچھ بھی بدلیں
تو آپ اپنی دنیا نہیں بدلیں گے بلکہ ایک نئی کائنات بنا دیں گے۔ یعنی آپ جس ماضی میں پہلے گئے تھے وہ آپ کی اصل دنیا نہیں بلکہ ایک پیرالل یونیورس ہے۔ اس صورت میں پیراڈاکس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ایک سے زیادہ کائناتوں میں موجود ہیں؟ ملٹی ورس کا نظریہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کئی دنیایں ہو سکتی ہیں، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی صرف ایک نہیں بلکہ کئی جہانوں کا رب۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا علم کی دو مختلف زبانیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ مشہور ٹائم ٹریول کہانیاں۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ٹائم ٹریول کے سوال کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ روڈولف فینٹس، جان ٹیٹر، فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ، ورسائی ٹائم سلپ۔ کچھ لوگ انہیں دھوکہ کہتے ہیں، کچھ حادثہ، اور کچھ انہیں مستقبل کی جھلک مانتے ہیں، لیکن حقیقت آج تک کوئی حتمی جواب نہیں۔ مذہب اور وقت کا تصور۔ اسلام میں وقت اللہ کی تخلیق ہے۔ قرآن میں وقت کے سکڑنے اور پھیلنے کے اشارے ملتے ہیں، جیسے ایک دن کا 1000 سال کے برابر ہونا، لیکن انسان کو وقت میں رد و بدل کی آزاد اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی علم کا دروازہ کھلا ہے مگر اختیارات محدود۔ ٹائم ٹریول ممکن ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں سفر ممکن ہے، ماضی میں جانا ابھی ناممکن، لیکن ہمیشہ کے لیے شاید نہیں۔ وہ چیزیں جو کبھی جادو سمجھی جاتی تھیں آج حقیقت ہیں۔ ممکن ہے ٹائم ٹریول بھی انسان کی پہنچ میں آ جائے، لیکن سوال یہ ہے، کیا انسان اس طاقت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کو سمجھا جا سکتا ہے اور شاید کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت ایک امانت ہے، طاقت نہیں۔ ٹائم ٹریول ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن یہ طے ہے کہ وقت کے راز انسان کے علم سے کہیں آگے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔